اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ہوں اردو ٹیچر فضل سبحان، اور آج ہم جماعت پنجم مضمون اردو کے عنوان ضمانت کے حصے دوم کو پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے ضمانت کے صفحہ نمبر 32 پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 33 کو پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے ایک نوجوان جس پر قتل کا الزام تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اسے لایا گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے واقعی قتل کیا ہے؟ تو انہوں نے قتل کا اعتراف کر کے کہا کہ جی ہاں میں نے کیا ہے، لیکن غلطی سے۔ مقتول کے وارثوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ لوگ اسے سزا دینا چاہتے ہو یا اسے معاف کرتے ہو؟ اسلامی قوانین کے مطابق کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہ معاوضہ لیتے، نہ خون بہا دیتے، نہ ان کو معاف کرتے، بلکہ اسلامی قانون کے مطابق ان کو سزا دینے چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر جو ہے وہ سزا لگا دی کہ وہ اسے موت کی سزا انہیں سنا دی کہ اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ نوجوان نے التجا کی، عرض کی، گزارش کی کہ مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے، میرے پاس کچھ امانت ہے وہ دینا ہے۔ پھر جب نوجوان نے یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، اگر کوئی ضامن ہے تیرے پاس تو تم جا سکتے ہو 3 دن کے لیے۔ بندہ اجنبی تھا تو کوئی اس کی ضمانت لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پورے مجمع کی طرف وہ بندہ نظر دوڑاتا ہے، لیکن کوئی اس کو ریسپانس نہیں دیتے، کوئی اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخرکار کیا ہوتا ہے کہ ایک صحابی جس کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لیکن وہ اس نوجوان کو بالکل نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، یہ تو اجنبی ہیں، لیکن یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی ہے، اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس نوجوان کی ضمانت کے لیے تیار ہو گیا۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ وہاں سے شروع ہوگا اور اینڈ تک آج ہم پڑھیں گے۔ تو بچوں، سب سے پہلے میں ریڈنگ کروں گا، بعد میں اس کی ایکسپلینیشن کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرماتے۔ وہ اس نوجوان کو نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی ضمانت دے دی۔ چنانچہ اس نوجوان کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ تیسرے روز بہت سے لوگ عدالت میں جمع ہو گئے۔ ہر کوئی اس نوجوان کی واپسی کا منتظر تھا۔ وقت گزر رہا تھا، لیکن اس نوجوان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ سب لوگ پریشان تھے کہ اگر وہ نہ آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو سزا دی جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کمال درجے کا اطمینان تھا۔ دی گئی مہلت کا وقت ختم ہونے والا تھا کہ دور سے اڑتا ہوا غبار دکھائی دیا۔ سب لوگ اس کی جانب دیکھنے لگے۔ کوئی شخص گھوڑے پر سوار آ رہا ہے۔ جب وہ سوار نزدیک آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ وہی نوجوان تھا جس کی ضمانت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی۔ اس نوجوان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے خود کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا اور کہا کہ وہ سزا پانے کے لیے تیار ہیں۔ عدالت میں موجود تمام لوگ اس نوجوان کی واپسی سے بے حد متاثر ہوئے، اور کیونکہ اس نے وعدہ پورا کر دیا تھا۔ مقتول کے بیٹے بھی اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنے والد کا قتل معاف کر دیا۔ بعد میں لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ انہوں نے ایک اجنبی کی ضمانت کیوں دی، کیونکہ اس ضمانت میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے اس نوجوان کے چہرے پر
سچائی دیکھی تھی، پھر میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ایک اجنبی کی مدد نہ کروں۔ تو بچوں یہ تھا آج کا ہمارا ریڈنگ۔ ابھی ہم اس کے وضاحت کریں گے۔ تو بچوں شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ وہ اس نوجوان کو نہیں جانتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان جو قاتل تھا، نوجوان تھا، ان سے پوچھا کہ کوئی ضامن دے دے تو آپ جا سکتے، تو کوئی بھی اس مجمع میں ضمانت دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر کار اس مجمع میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو کیا ہو گیا؟ وہ اس نوجوان کو نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی ضمانت دے دی، رہائی دے دی۔ چنانچہ اس نوجوان کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ مہلت کا مطلب ہے وقت۔ تیسرے روز بہت سے لوگ عدالت میں جمع ہو گئے۔ 3 دن کی اس کو 3 دن کی مہلت مل گئی۔ بچوں کس کو؟ نوجوان کو۔ جو نوجوان تھا جس پر قتل کا الزام تھا، یعنی جس نے قتل کیا تھا، ان کو 3 دن کی مہلت مل گئی۔ کیوں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ضمانت کا ذمہ لی۔ ہر کوئی اس نوجوان کی واپسی کا منتظر تھا، انتظار کرنے والا تھا۔ وقت گزر رہا تھا لیکن اس نوجوان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ بہت وقت گزر گیا، نوجوان نہیں آیا۔ سب لوگ پریشان تھے کہ اگر وہ نہ آیا تو کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو سزا دی جائے۔ 3 دن کی مہلت ملنے کے بعد نوجوان گیا۔ 3 دن گزر گئے، وقت پورا ہونے والا تھا۔ چند لمحے بعد نوجوان نہیں آیا۔ سب لوگ بہت پریشان تھے کہ ابھی کیا ہوگا، نوجوان نہ آیا تو ابھی سزا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے ضمانت دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے چہرے پر کمال درجے کا اطمینان تھا، سکون تھا۔ سکون تھا۔ دی گئی مہلت کا وقت ختم ہونے والا تھا کہ دور سے اڑتا ہوا غبار گرد دکھائی دیا۔ سب لوگ اس کی جانب دیکھنے لگے۔ کوئی شخص گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ تو دیکھو بچوں کہ اچانک کیا ہوتا ہے، سب لوگ پریشان ہیں، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بالکل ٹینشن نہیں ہے۔ تو سب لوگ بہت پریشان ہیں۔ اتنے میں اچانک کیا ہوتا ہے کہ دور سے گرد و غبار نظر آ رہا ہے، یعنی گھوڑے پر ایک شخص سوار ہے اور وہ اس طرف آ رہے ہیں۔ وہ کون ہے ابھی پتہ چلے گا۔ جب وہ سوار نزدیک آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ وہی نوجوان تھا جس کی ضمانت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی نوجوان جس کی ضمانت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، وہی نوجوان سانس پھولا ہوا، روکا ہوا نظر آ رہا تھا اور آ گیا، میدان کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ اس نوجوان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے خود کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا اور کہا کہ وہ سزا پانے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے خود کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا اور کہا کہ میں سزا پانے کے لیے تیار ہوں۔ لوگ حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ بھائی موت کے کٹہرے میں خود آ گیا، وقت مل گیا تھا پھر بھی آ گیا۔ لیکن کیا ہے بچوں، یہ لوگ جو تھے، جو صحابہ کرام تھے، اس وقت کے جو لوگ تھے، اس وقت کے جو حکمران تھے، وہ سارے عادل تھے،
نوجوان نے اپنے ٹائم پر، اپنے وقت پر اپنے خود کو پہنچا دیا سزا پانے کے لیے، ایسا نہیں کیا کہ چلو میں تو بچ گیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو پھانسی ملی، ایسا نہیں ہوا۔ عدالت میں موجود تمام لوگ اس نوجوان کی واپسی سے بے حد متاثر ہوئے، جتنے بھی لوگ تھے سب بہت متاثر ہوئے۔ کس وجہ سے؟ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جس بندے کی ضمانت کی ذمہ لی تھی وہ آ گیا، اور وہ ابھی تیار ہے سزا پانے کے لیے۔ متاثر کا مطلب ہے اثر لینے والے۔ کیونکہ اس نے وعدہ پورا کیا، عہد پورا کیا۔ مقتول کے بیٹے بھی اس قدر متاثر ہوئے، مقتول کے بیٹے بھی اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنے والد کا قتل معاف کر دیا۔ وہ بھی اس قدر متاثر ہوئے، ان کو دیکھ کر، ان کی سچائی، ان کی ایمانداری، جو انہوں نے اپنے خود کو اتنا ایماندار ثابت کر دیا، ان کو دیکھ کر مقتول جو قتل کیا گیا تھا، ان کے جو وارث تھے، ورثاء تھے، یعنی ان کے بچے تھے، بال بچے جو بھی تھے، انہوں نے اپنے والد کا قتل معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ معاف کرو اس کو، ہم نے معافی دی ہے اس کو۔ بعد میں لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ انہوں نے ایک اجنبی کی ضمانت کیوں دی، کیونکہ اس ضمانت میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ لوگوں نے بعد میں حضرت ابو ذر بندے کو تو معاف کر دیا، معافی ہو گئی، صلح ہو گیا۔ وہ جو لوگ تھے، یعنی مقتول کے جو ورثاء تھے، انہوں نے ان کو معاف کر دیا، اس قاتل کو۔ لیکن بعد میں کیا ہو گیا، جب وہ والی بات ختم ہو گئی تو بعد میں لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ انہوں نے اجنبی کی ضمانت کیوں دی، انہوں نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے اپنے خود کو موت کے کٹہرے میں کیوں ڈال دیا، ایسا کیوں کیا اس نے؟ تو کیا ہو گیا، تو بعد میں تو انہوں نے، کیونکہ اس ضمانت میں ان کی جان بھی جا سکتی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں نے اس نوجوان کے چہرے پر سچائی دیکھی تھی، پھر میری غیرت نے گوارا نہ کیا، گوارا نہ کرنا، گوارا برداشت، گوارا نہ کرنا، برداشت نہ کرنا، کہ ایک اجنبی کی مدد نہ کروں۔ میں نے ان نوجوان کے، جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں اس طرح کی ذمہ داری لی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس نوجوان کی ضمانت اس لیے دی کہ اس نوجوان کی چہرے پر مجھے سچائی نظر آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے دل نے مجھے اس بات کی اجازت دی، یعنی میں یہ گوارا نہ سمجھتا تھا کہ میں ایک اجنبی کی مدد نہ کروں، اس وقت ان کو شدید مدد کی ضرورت تھی، تو اس لیے میں نے ان کی مدد کی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، جو کہ ضمانت سبق تھا، ختم ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کے چیپٹر کو میں لکھ کر بھیجوں گا، اور انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیسن ہوگا وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ہم پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کے لیے آج کا یہ لیسن کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم ملیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پرابلم ہو تو بتایا کریں، کوشش کیا کریں۔ ایک آپ لوگ جب رائٹنگ کرتے ہو تو پیارے بچوں کوشش کیا کریں کہ اسپیس کے ساتھ کھلا کھلا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں ہوم ورک دیتا ہوں تو اس کو بھی بھیجا کریں۔ تو پیارے بچوں، ہوم ورک کے حوالے سے تو اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو خوشخطی اور وغیرہ دیے تھے۔ آج میں جو ہوم ورک دوں گا وہ نظم حمد کے جو کویسچن نمبر 2، 3، 4 ہے، اس کو یاد کر کے ٹیسٹ لے کے مجھے بھیجیں۔ نظم حمد کے سوال نمبر 2، 3، 4 یاد کر کے اور رف کافی میں لے کے، کیونکہ اس کے یہ تو ہم لکھ چکے ہیں پہلے، تو رف کافی میں خود سے ٹیسٹ لے لے، ٹھیک ہے، یا وائس پر مجھے بتائیں۔
ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، اس میں ٹیسٹ لے کر یا وائس پر جو بھی آپ کو آسان ہو تو اسی طریقے سے یہ کرنا ہے۔ پھر سے نظم محمد کے سوال نمبر 2، 3، 4 یاد کر کے رف کاپی میں لے کے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے یہ لیسن کافی ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بڑوں کا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، جیتے رہو، کام شوق سے کیا کریں، ٹھیک ہے بچوں؟ جو بھی پرابلم ہے تو واٹس ایپ گروپ میں بتایا کریں، یا جو بھی جہاں پر سمجھ میں نہ آیا ہو، جہاں پر کوئی مشکل ہو تو بتایا کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم نکالیں گے اس کے حل۔ تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، اللہ حافظ، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔